علیکم، میں ہوں آپ کی چوتھی جماعت کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم بلند خوانی کریں گے سبق راز سچی خوشی کا 81 سبق راز سچی خوشی کا۔ اب ہم کچھ اہم الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 رینک، نمبر 2 خدمت، نمبر 3 غرض، نمبر 4 خلق، نمبر 5 انتہا۔ اس کے بعد ہم بلند خوانی کریں گے۔ دسمبر ختم ہونے کے قریب تھا، سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ حسن اور آمنہ بس کی کھڑکی کے پاس بالکل چپ چاپ بیٹھے تھے۔ چپ چاپ یعنی خاموش بیٹھے تھے۔ دونوں بہت اداس تھے۔ اداس یعنی غمزدہ تھے۔ کچھ دن پہلے وہ امی اور ابو کے ساتھ سردیوں کی چھٹیاں گزارنے خالہ جان کے پاس راولپنڈی گئے تھے۔ خالہ جان انہیں مری کی برف باری دکھانے بھی لے گئیں۔ آسمان سے برف گرتی دیکھ کر تو بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اتنے مزے کرنے کے بعد واپسی کا سفر دونوں کو اداس کر رہا تھا۔ تو بچوں، دسمبر ختم ہونے کے قریب یعنی دسمبر ختم ہونے والا تھا اور سردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حسن اور آمنہ جو دونوں بہن بھائی تھے، وہ جو ہے اپنے خالہ کے گھر گھومنے، سردیوں کی چھٹیاں گزارنے راولپنڈی گئے، اور وہاں کی برف باری دیکھ کر ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہاں سے واپس آنے کا سفر ان کو اداس کر رہا تھا۔ ابو جان دونوں کی اداسی دور کرنے کے لیے مری کی سیر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے جو ابو جان تھے، ان لوگوں کو جو ہے تاکہ وہ غمزدہ نہ ہوں، تو ان سے باتوں ہی باتوں میں ان کو بلانے کی ان کی کوشش کر رہے تھے، باتوں میں لگا رہے تھے۔ اچانک بس کی رفتار ہلکی ہو گئی اور بس رینگ رینگ کر چلنے لگی۔ یعنی اچانک سے جو ہے بس کی رفتار جو ہے آہستہ ہو گئی، اور وہ آہستہ رینگ رینگ کر چلنا یعنی آہستہ ہو کر چلنے لگی۔ ابو جان نے بس کنڈکٹر سے پوچھا، ارے بھائی، یہ بس اتنی آہستہ کیوں چل رہی ہے؟ اب جو ان کے والد تھے، انہوں نے کنڈکٹر سے پوچھا، بھائی یہ بس اتنی رینگ رینگ کر آہستہ آہستہ کیوں چل رہی ہے؟ بھائی جان، آگے کچھ لوگ سامان سڑک کے کنارے پر لے جا رہے ہیں۔ کنڈکٹر نے جواب دیا، بھائی جان، آگے جو ہے کچھ لوگ سڑک کے کنارے سے اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے بس آہستہ ہو گئی ہے، اسی لیے بس کی رفتار کم کر دی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بس معمول کے مطابق چلنے لگی۔ جب تھوڑا آگے پہنچی تو بچوں نے کھڑکی سے دیکھا کہ سڑک کے دوسری جانب ایک دیوار پر رنگ کے ساتھ دیوارِ مہربانی کے الفاظ لکھے تھے۔ تو بیٹا جو ہے بس جو ہے جب رک گئی تھی، پھر ایک دم سے چلنے لگی، تو بچوں نے دیکھا، کھڑکی سے جب بچوں نے دیکھا کہ سڑک کے دوسری جانب ایک دیوار پر دیوارِ مہربانی لکھا تھا، تو بچے جو ہے تھوڑا سا شوق ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، ایک جانب کچھ کپڑے اور جوتے رکھے تھے، دوسری جانب کھانے پینے کا سامان رکھا تھا۔ ابو جان، یہ دیوارِ مہربانی کیا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ اب بچوں نے اپنے والد سے پوچھا، ابو جان، یہ دیوارِ مہربانی کیا ہے؟ اور کیونکہ اس میں اس کی دیوار پہ ایک دیوارِ مہربانی لکھا ہے، اور وہاں ایک کپڑے اور جوتے رکھے تھے، دوسری جانب کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی تھیں، اس لیے بچے جو ہے تھوڑا تجسس ہوا، انہیں شوق ہوا پوچھنے کا، اور اپنے والد سے پوچھا۔ تو ان کے والد نے جواب دیا، بیٹا یہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے لیا گیا ہے۔ ضرورت مند یعنی حاجت مندوں کے لیے لیا گیا ہے، ایک اچھا اقدام ہے۔ تو بیٹا ان کے والد نے بتایا کہ یہ ضرورت مندوں یعنی حاجت مندوں کے لیے ایک اچھا قدم لیا گیا ہے، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، جس میں ہر کوئی اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے استعمال کی چیزیں اور سامان یہاں چھوڑ جاتا ہے، پھر جسے ضرورت ہو وہ آ کر لے جاتا ہے۔ اب جو لوگ جو صاحب حیثیت تھے، وہ لوگ اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اس دیوار جہاں لکھا ہوا تھا دیوارِ مہربانی، وہاں آ کر خاموشی سے کچھ سامان چھوڑ جاتے ہیں، اور جسے ضرورت ہوتی ہے وہاں سے وہ آ کر لے جاتا ہے وہ سامان۔ تو بیٹا اس ٹاپک میں ہمیں بتایا گیا ہے